بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپس 1 کی جانب سے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو 7ویں جماعت کے طلبہ و طالبات کے لیے ہے۔ سبق کا نام ہے پاکستان کی خوشحالی۔ عزیز طلبہ، پاکستان کی خوشحالی کے سوال جواب آج ہم کریں گے۔ یہ سوال جواب کرنے کے لیے آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 93 پر آ جائیے۔ صفحہ نمبر 93، سبق پاکستان کی خوشحالی، سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 1 میں کہا جا رہا ہے کہ درج ذیل دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے۔ عزیز طلبہ، اس سوال میں 6 سوال دیے گئے ہیں جن کے آپ کو مختصر جواب دینے ہیں۔ آپ کو چاہیں تو کاپی اور پین اپنے ساتھ رکھ لیں۔ میں ہر سوال کو پڑھنے کے بعد اس کا جواب آپ کو سمجھاؤں گی آہستہ آہستہ تاکہ آپ لکھ سکیں۔ سوال نمبر 1 ہے، زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس جملے کی وضاحت کریں۔ لکھنا اسٹارٹ کیجئے۔ چاہیں تو سوال کے جواب میں وضاحت کی ہیڈنگ ڈال سکتے ہیں آپ۔ سوال کا جواب ہوگا، زراعت پاکستان کی معیشت کا بنیادی شعبہ ہے۔ جس طرح انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی میں کسی نقص کی وجہ سے انسانی جسم مفلوج ہو جاتا ہے، اسی طرح پاکستان میں زراعت کے کمزور ہونے سے ملک کی مجموعی معیشت کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ تھا سوال نمبر 1 کا جواب۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 میں پوچھا جا رہا ہے، کون سی صنعتیں زرعی پیداوار کی مرہون منت ہیں؟ آٹے، چاول، خوردنی تیل، دھاگا اور کپڑا بنانے کی صنعتیں زرعی پیداوار کی مرہون منت ہیں۔ یہ جواب ہے سوال نمبر 2 کا۔ سوال نمبر 3 ہے، قدرتی کھاد سے کیا مراد ہے؟ جواب لکھیے۔ پودوں کی نشو و نما کے لیے وہ کھاد جو قدرتی طور پر جانوروں کے گوبر سے حاصل کی جاتی ہے، قدرتی کھاد کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 4، ڈیری فارم سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ جواب لکھیے۔ ڈیری فارم سے ہمیں دودھ، گھی، مکھن، دہی حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چمڑا تیار کرنے والے کارخانوں کے لیے کھالیں بھی ڈیری فارم سے حاصل کی جاتی ہیں۔ سوال نمبر 5 کی طرف آئیے۔ سوال نمبر 5 میں پوچھا جا رہا ہے، درآمدات اور برآمدات سے کیا مراد ہے؟ جواب لکھیے۔ وہ تمام اشیاء جو ایک ملک دوسرے ملک سے خریدتا ہے اور اپنے ملک میں منگواتا ہے، درآمدات کہلاتی ہیں۔ ایسی اشیاء جو ملکی ضروریات کے لحاظ سے زیادہ ہوں تو اسے دوسرے ملکوں کو فروخت کرنا برآمدات کہلاتا ہے۔ یہ جواب تھا سوال نمبر 5 کا۔ آخری سوال، سوال نمبر 6، صنعت کا زراعت سے کیا تعلق ہے؟
صنعت کا زراعت سے گہرا تعلق ہے کیونکہ بہت سی صنعتوں کی ترقی کا انحصار زرعی پیداوار سے ہوتا ہے۔ صنعتوں میں بہت سی اشیاء کی تیاری کے لیے خام مال زراعت سے لیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ میں نے آپ کی رہنمائی کی ہے سوال نمبر 1 میں موجود 6 سوالوں کے جوابات میں۔ آپ چاہیں تو اس کو اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ آ جائیے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 94 پر۔ صفحہ نمبر 94، سبق پاکستان کی خوشحالی۔ اس میں آپ آئیے سوال نمبر 4 کی جانب۔ سوال نمبر 4 میں آپ کو واحد اور جمع لکھنے ہیں، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھنے ہیں۔ مجھے امید ہے یہ اتنے آسان ہے کہ آپ بآسانی کر سکیں گے، لیکن آپ کی رہنمائی کے لیے میں اس کو ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ پہلا لفظ ہے وسائل۔ وسائل کی واحد ہوگی وسیلہ۔ دوسرا لفظ ہے دیہات۔ دیہات بہت سارے دیہاتوں کو کہتے ہیں۔ اب اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہے کے ساتھ جو الف لگا ہوا ہے اس کو ہٹا دیں بس، تو یہ بن جائے گا دیہا۔ دیہا جو ہے وہ دیہات کا واحد ہے۔ تیسرا لفظ ہے ایجاد۔ ایجاد واحد ہے، اس کی جمع ہوگی ایجادات۔ اس کے بعد ہے سہولت۔ سہولت بھی واحد ہے، اس کی جمع ہوگی سہولیات۔ اس کے بعد والا لفظ ہے دوا۔ دوا بھی واحد ہے، واحد کی جمع ہوگی ادویات۔ آخری لفظ ہے مشکلات۔ مشکلات جمع ہے، اس کی واحد ہوگی مشکل۔ یہ تھے سوال نمبر 4 کے الفاظ اور ان کے واحد جمع۔ اب آپ لوگ آ جائیے سوال نمبر 5 کی طرف۔ سوال نمبر 5 میں کہا جا رہا ہے کہ دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ میں آپ کو آپ کی آسانی کے لیے ان الفاظ کے معنی بتاؤں گی اور ایک ایک جملہ بھی بتا دوں گی تاکہ آپ کو اس کو لفظ کو جملے میں استعمال کرنا آ جائے۔ اس کے بعد سننے کے بعد آپ اپنی مرضی کے اچھے اچھے جملے بنائیے گا۔ پہلا لفظ ہے معیشت۔ معیشت کو انگلش میں اکانومی کہا جاتا ہے۔ میں اس طرح سے جملہ بنا رہی ہوں، پاکستان کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے۔ آپ اپنی پسند کا کوئی بھی جملہ بنائیے گا۔ دوسرا لفظ ہے نسل۔ نسل جنریشن کو کہتے ہیں۔ میں نے اسے اس طرح جملے میں استعمال کیا ہے، نئی نسل میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے خود کفالت۔ خود کفالت کا مطلب ہوتا ہے اپنا روزگار یا کسی سے مدد نہیں لینا، سیلف امپلائمنٹ۔ اس کا جملہ میں اس طرح بنا رہی ہوں، پاکستان گندم کی فصل میں خود کفالت کا درجہ اختیار کر چکا ہے۔ چوتھا لفظ ہے انقلاب۔ انقلاب کو انگلش میں کہتے ہیں ریولوشن۔ اس کا جملہ ہے سائنسی ایجادات نے ساری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ آخری لفظ ہے زر مبادلہ۔ زر مبادلہ کو میں نے آسان الفاظ میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کو ٹیکس کہتے ہیں، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ ایکسچینج ہوتا ہے۔ جب ہم کسی ملک سے کچھ چیزیں منگواتے ہیں تو ہمیں اس کے بدلے میں کچھ ایکسچینج کرنا پڑتا ہے۔ وہ منی بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی کچھ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ میں نے جملہ اس طرح بنایا ہے اس کا، بیرون ملک سے سامان منگوانے پر زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے سوال نمبر 5 کے الفاظ کے معنی اور ان کو میں نے آپ کو جملوں میں استعمال کر کے بتایا ہے۔ آپ ان کے اچھے اچھے مزید جملے بنائیے گا۔ اب آ جائیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ سوال نمبر 6 میں کہا جا رہا ہے کہ دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیے۔ مجھے یقین ہے کہ اتنے آسان الفاظ کے متضاد آپ بآسانی لکھ سکیں گے۔ میں بتا رہی ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے۔
زندگی کا کیا ہوگا متضاد؟ ظاہر بات ہے، موت پتہ ہے آپ لوگوں کو. دیہی اس کا متضاد ہوگا شہری. بیرونی متضاد ہوگا اندرونی. زرخیز، زرخیز کا متضاد ہوگا بنجر. خوشحال اس کا متضاد ہوگا بدحال. سستا کیا متضاد ہوگا اس کا؟ بالکل صحیح، مہنگا. تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھے سبق کے مشقی سوالات. سبق ہے پاکستان کی خوشحالی، اس کی ایکسپلینیشن پچھلی ویڈیو میں ہو گئی تھی. آج اس کے مشقی سوالات مکمل ہو گئے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.